علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قعد قوم مقعدا لم یذکر اللہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں اور وہ پھر اللہ کا ذکر نہیں کرتے وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اور نہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان لوگوں پر قیامت والے دن حسرت اور ندامت ہوگی وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ اگرچہ وہ اپنے ثواب کے بل بوتے پر جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں ایسی مجلس کا ذکر ہوا ہے جس میں نہ تو اللہ کا ذکر کیا جائے اور نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی مجلس قائم ہوتی ہے، اس مجلس میں دنیا جہان کی باتیں تو ہوتی ہیں مگر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور نہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود ہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت والے دن حسرت کا منہ دیکھیں گے، یہ قیامت والے دن ندامت اٹھائیں گے اگرچہ یہ جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کوئی بھی مجلس ہو وہاں اللہ کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک مجلس وہ تو ہے ہی دینی، اس کا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی پڑھا جاتا ہے، وہ تو دینی مجلس ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اور کوئی مجلس ہو، کاروباری گفتگو کے لیے ہم بیٹھے ہوں، گھریلو معاملات کے لیے ہم بیٹھے ہوں، ایسی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا اور آپ کا اسم گرامی آئے درود پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ اکثر آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ آپ نے منبر پر قدم مبارک رکھا تو 3 دفعہ فرمایا آمین۔ اس روایت کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی، اللہ کے رسول آج آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اسی طرح دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا بندہ تباہ و برباد ہو، ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اسی طرح اس بندے کا بھی ذکر ہوا کہ جو اپنے والدین کو بوڑھے ہونے کی حالت میں پالے، اس کے والدین بوڑھے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اپنے اللہ کو راضی نہ کر لے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔
تیسری دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی. یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ بندہ بھی نامراد ہو، اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے، آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اندازہ کریں یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے. جب ہم اسم گرامی سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے. یہ مختصر درود جو حدیث مبارکہ میں محدثین نے بھی استعمال کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور یہ ثابت بھی ہے. قرآن کریم میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے اور مومنوں کی بھی کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھا جائے. صحابہ کرام نے بھی پوچھا، اللہ کے رسول ہم درود تو جانتے ہیں، آپ نے جب درود سکھایا، درود ابراہیمی جو ہم کہتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول سلام کیا ہے، سلام کیسے پڑھیں؟ پھر آپ نے یہ جو تشہد میں پڑھی جانے والی دعا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ دعا سکھائی. ہم یہ سلام ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ پر درود بھی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے. اور اگر ہم کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، وہاں بھی درود پڑھنا چاہیے. جو مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس محفل میں تذکرہ نہ ہو، ایسی محفل بھی کل قیامت والے دن شرمندگی اٹھائے گی. اگلا جملہ یہ ہے، دوسری بات اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کی گئی کہ یہ حسرت اور ندامت کا منہ دیکھیں گے، یہ قیامت والے دن شرمندگی اٹھائیں گے، اگرچہ وہ جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں. اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایک آدمی جنت میں جا کر بھی حسرت کا منہ کیسے دیکھے گا، اسے جنت میں جا کر بھی ندامت کیسے ہوگی. مختلف احادیث اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی جنت میں جائے گا، اپنے سے اوپر والے جنتی کے درجے کو دیکھے گا، اس وقت بھی یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں ایسے ہی اعمال کرتا اور آج جنت میں میرا بھی یہ درجہ ہوتا. یعنی نچلے درجے والا جو جنتی ہے، اوپر والے جنتی کو دیکھ کر یہ خواہش کرے گا کہ کاش آج میں بھی اس مقام پر ہوتا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ ساری ملاقاتیں ثابت ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بندے کی روح قبض کی جاتی ہے، اگر وہ نیک ہے، اس کی روح نیک بندوں میں شامل کر دی جاتی ہے. پھر وہ نیک روحیں اس سے تعارف کرتی ہیں کہ ہمارے فلانے رشتہ دار کا کیا حال ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو وہ روح سارے حالات بیان کرتی ہے. اگر تو وہ نیک ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اسی طرح نیکی پر قائم ہے، اور اگر وہ بد ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے ہی آ چکی ہے، یعنی وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا، اب یہاں نیک روحوں میں شامل نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ دوسری طرف ہو چکا ہے. یعنی وہ جو جہنم والی روحیں ہیں، الیاذ باللہ، وہاں چلی گئی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ روحیں آپس میں گفتگو کریں گی. ابھی آخرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. جب دنیا سے کوئی روح جاتی ہے، اس کے لیے ایک اہتمام ہوتا ہے. اگر نیک ہے، اس کو جنت والے فرشتے لینے آتے ہیں. اگر بد ہے تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہم لا تجعلنا منہم، اسے جہنم والے فرشتے جہنم کا لباس لے کر، جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور اس کی روح کو اسی طرح لے کر واپس جاتے ہیں. اسی طرح جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی قرآن کریم میں ثابت ہے. جہنمی لوگ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے
جنتی ان سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، سورہ مدثر میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ یہ جنتی لوگ ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، یہ سقر، یہ خوفناک جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ جہنمیوں کا جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جواب یہ ہوگا۔ یہ ضمناً بات آ گئی کہ وہاں جنتیوں سے مکالمہ کریں گے، پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی ہوگا۔ 8ویں پارے میں اس بات کا بھی ذکر ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، یہ جنتیوں کو دیکھ کر خواہش کریں گے، کہیں گے کہ یہ جنت کا پانی ہمیں بھی پلا دو، ان افیضوا علینا الماء، یہ جنت کا پانی ہمیں بھی دو۔ جنتی آگے سے کہیں گے اللہ نے یہ پانی تم پر حرام کر دیا ہے، آج یہ دار الجزا ہے، یہاں ہمیں جنت حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے اور ہمارے پاس یہ موقع بھرپور موجود ہے، آج ہم ایسے اعمال کر لیں، اس انداز سے اپنے اللہ کو راضی کر لیں کہ جب ہمارا وقت وفات آئے، ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں یہ آواز آئے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے جو تیرا رب تجھ پر راضی ہو چکا ہے اس رب کی طرف لوٹا، فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائیں گے میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، آج ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم ایسے اعمال کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری محفلیں ایسی ہوں، ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ اللہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت کا مالک بنا دے، ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایسی مجلس جہاں نہ تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے، یہ مجلس کل قیامت والے دن شرمندگی کا سامنا کرے گی۔ اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا اگرچہ یہ جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں، جنت میں ہی کیوں نہ چلے جائیں، جنت میں جا کر ایک حسرت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل، یہ اتنا آسان عمل ہم نہیں کر سکے، اللہ کا ذکر کرنا، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری کرنا اتنا آسان سا عمل ہم نہیں کر سکے۔ یہ پھر اس وقت حسرت ہوگی کہ کاش ہم اس سے بھی محروم نہ رہتے، ہماری زبان سے ہر وقت سبحان اللہ جاری رہتا، ہر وقت استغفر اللہ جاری رہتا، اللہ کا نام ہماری زبان سے جاری رہتا، تو یہ بھی ایک حسرت کل قیامت والے دن ہو سکتی ہے کہ اتنا آسان سا عمل، اتنا آسان سا وظیفہ جس سے ہم محروم رہ گئے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کو بھی قیمتی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔